موزوں پر مسح کرنا، تو ٹھنڈی میں ایک مسئلہ یہ بھی موزوں پر مسح کرنے کا آتا ہے. ویسے موزہ پر مسح کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ٹھنڈی ہو. اب گرمی میں بھی کبھی بھی اگر آپ موزہ پہنتے ہیں تو اس پر مسح کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. لیکن چونکہ ٹھنڈی میں لوگ زیادہ موزہ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بات بھی زیادہ آتی ہے مسح کی، تو موزہ پر آپ مسح کر سکتے ہیں، چاہے موزہ کسی بھی چیز کا ہو. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چمڑے کا موزہ، دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں یہ بات اٹھاتے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. بھائی چمڑے کا موزہ اس پر تو مسح کر ہی سکتے ہیں، لیکن چمڑے کے علاوہ بھی دوسرا کوئی اگر موزہ ہو تو اس پر بھی، اس موزے پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. یہ بات صحابہ کرام سے اور سلف صالحین سے ثابت ہے. اور سعودی عرب کے تمام علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ آج کل جو ہم موزے پہنتے ہیں کپڑے کے یا جو بھی اون وغیرہ کے ہیں، جو بھی آج کل جو موزے چل رہے ہیں مارکیٹ میں، ان موزوں پر، ان ساکس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، جائز ہے. تو اگر کوئی انسان مقیم ہے یعنی سفر میں نہیں ہے تو ایک دن ایک رات تک موزے پر مسح کرے گا. اور اگر کوئی انسان سفر کی حالت میں مسافر ہے تو وہ 3 دن 3 رات تک مسح موزے پر کر سکتا ہے. تو طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اچھے سے پورا مکمل وضو کر لیں، پیر بھی دھو لیں، اس کے بعد آپ موزہ پہنیں. اب وضو کرنے کے بعد جب موزہ پہنیں گے، اس کے بعد جب آپ کو پھر بعد میں جب کبھی وضو آپ کو کرنا ہو تب پھر آپ کو موزے پر مسح کرنا ہے. لیکن اگر بغیر وضو کیا آپ نے موزہ پہن لیا ہے تو پھر ایسی موزے پر مسح نہیں کر سکتا. آپ کو وضو کرنے کے لیے موزہ اتارنا پڑے گا. لیکن وضو کر کے آپ نے موزہ پہنا ہے تب ایسی صورت میں یہ کہ آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں. یہ آسانی اسلام میں دی گئی ہے. تو وضو کا سارا کام کر لیں گے، جب پیر دھونے کی باری آئے گی تو پیر نہ دھوئیں، ہاتھ میں پانی لیں، پانی گرا دیجئے اور قدم کے اوپری حصے پر، ایک قدم آپ کا پیر، قدم کا جو انگلی ہے وہاں سے شروع کریں اور اوپر ایسے کھینچ لیجیے ایک بار بس. پھر اسی طرح بائیں قدم پر، قدم کے اوپر، قدم کی انگلی کی طرف سے ایسے شروع کر ہاتھ رکھیں اور ایسے اوپر کی طرف کھینچ لیجیے. دائیں ہاتھ سے دائیں قدم کا مسح کر لیں، بائیں ہاتھ سے بائیں قدم کا مسح کر لیں. تو قدم کے یعنی پیر کے نیچے مسح نہیں کیا جائے گا. ہاتھ میں پانی لے کے پانی گرا دیں گے، اب بس ہاتھ کو پھیر لینا ہے. یہ ایسے جیسے ہم سر کا مسح کیسے کرتے ہیں، پانی لے کے پانی گرا دیتے ہیں، ویسے ہی ہے. تو قدم سے کے نیچے نہیں کرنا مسح، دائیں بائیں نہیں کرنا، پورے کو گھمانا نہیں ہے، صرف ہاں اوپر، بس انگلی سے شروع کر کے ٹخنے کی طرف اوپر کی طرف لے آئیں، بس صرف اوپری حصہ پر مسح کرنا ایک مرتبہ، 2 3 نہیں، صرف ایک مرتبہ. ایک مرتبہ دائیں طرف قدم پر، ایک طرف بائیں قدم پر. مسح یعنی پھیرنا، ایسے پھرا دینا ایک مرتبہ. یہ مسح الحمدللہ اتنا آسان ہے. تو یہ ہے موزے پر مسح کرنے کا طریقہ. اور دلیل کے طور پہ یہ ہے کہ شریح بن ہانی رحمہ اللہ گئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اب پوچھا کہ موزے پر مسح کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جائیے، ان کو اس مسئلے میں زیادہ معلومات ہے. تو وہ گئے ان کے پاس، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جو انسان مقیم ہو وہ ایک دن ایک رات موزے پر مسح کر لے، اور جو انسان سفر کی حالت میں ہے، مسافر ہے، تو وہ 3 دن اور 3 راتوں تک موزے پر مسح کر سکتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ آپ موزہ نہ اتاریں، کنٹینیو موزہ پہنے ہوئے تب. ٹھیک ہے، یاد رکھیے. اگر آپ سفر کی حالت میں لگاتار آپ موزہ پہن کے سو رہے ہیں، سفر کی حالت میں ہے، اتارنا نہیں ہے، پہنے ہوئے ہیں، تو آپ پر موزے پر مسح کر سکتے ہیں سفر کی حالت میں 3 دن 3 رات تک. لیکن آپ نے موزہ اتار دیا ہے تو پھر اگر وضو کریں گے تو آپ کو پھر دھونا پڑے گا قدم پیر کو. یہ بات ہے. تو اس سے اسلام کے اندر آسانی سمجھ میں آئے کہ مسلمانوں کے لیے کتنی آسانی دی گئی ہے. اور موزے پر جو مسح کی بات ہے وہ پوری زندگی کی بات ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں. لیکن ٹھنڈی میں چونکہ لوگ زیادہ موزہ پہنتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی کہ الحمدللہ موزے پر مسح بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اور کوئی بھی موزہ پہنے، بس لیکن موزہ مکمل ٹخنا ڈھکا ہونا چاہیے. کچھ چھوٹے موزے آتے جو ٹخنے کے نیچے ہوتے تو وہ نہیں، پورا مکمل ٹخنا آپ کا ڈھکا ہو، ہڈی جو ہے ابری ہوئی پیر کے پاس ایڑی کی طرف، ٹخنا پورا ڈھکا، ایسا موزہ ہونا چاہیے، تب ہم مسح کریں گے. کسی ایک دم بالکل چھوٹا جو موزہ آتا ہے، آج کل تو اور چھوٹا آ گیا، بالکل صرف نیچے چپکا رہتا ہے، تو اس پر مسح نہیں کرنا ہے.